الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکام ہم کو دیے، اور ہم نے پڑھا کہ زنا اور لواطت کی حرمت ہے، اور ان کے متعلق جو ہے احکام ہم نے پڑھے، اور ان سے توبہ کرنا جو ہے کس قدر ضروری ہے. اور ہم نے عورتوں کے متعلق بعض احکام اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور نکاح کے متعلق مہر وغیرہ کی قیود و شرائط کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور بدکاری سے ممانعت کے احکام پڑھے، اور اس پر سزا کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور جو لوگ ان حکموں کی اطاعت جو ہے اس کو دشوار سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں اور آئندہ کی 2 آیت میں ان احکام کی پابندی کو خوب مؤکد اور مستحکم کر کے ان احکام کی مخالفت کرنے سے روک دیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام احکام کو جو ہے وہ اب کھول کر ہم کو بیان فرما دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلوب یہی ہے کہ ہم کو حلال اور حرام کا معلوم ہو جائے، اور ہم کو پہلے انبیاء کا راستہ نصیب ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے تمام مصالح اور تمام حالات کا پورا علم ہے، اور اس کے ہر حکم اور ہر تدبیر میں حکمت ہے. تو اگر اس کے حکم کی اطاعت ہم نہ کریں تو ہدایت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور پہلوں کے بھی مخالف ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا راستہ ہم جو ہے وہ اس حالت میں چھوڑ دیں گے، اور اللہ کی جو ہے وہ رحمت و مغفرت سے محروم ہو جائیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ان احکام کو ہم بہت توجہ سے کان کھول کر سنیں، اور لفظ بلفظ اللہ کے احکام پر عمل کریں. اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں پہلوں کی بھی نجات تھی جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے، اور اسی میں ہم سے بعد کے آنے والوں کی بھی نجات ہے. اور یہ احکام جو ہیں اللہ کے جو ہے وہ ایبسولوٹ علم اور ایبسولوٹ حکمت کے مطابق ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی غلط نہیں ہو سکتے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکام پر چلنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.